اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لاحق ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قانون کو کیوں مانے، اللہ کا قانون انسان کی زندگی کے اندر کیوں، خود انسان کا بنایا ہوا قانون انسان کی زندگی کے اندر کیوں نہ ہو، خود انسان اپنے بنائے ہوئے قانون پر کیوں نہ چلے، اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون پر کیوں چلے۔ ضرورت کیا ہے اس کو اللہ کے قانون پر چلنے کی؟ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس خرد ہے، اس کے پاس تجربات ہیں، اس کے پاس ایک فطرت ہے، اپنی فطرت، اپنی تجربات، اپنی عقل اور اپنی خرد سے مدد لے کر کے وہ اپنے لیے قوانین بنا لے گا۔ یہ ایک سوال بہت بڑا ہے انسان کے سامنے، اور اس لیے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں اس کے لیے قانون حق، اللہ کے قانون کو پہ زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے، کیوں اس کے لیے اپنے بنائے ہوئے وضع کردہ گڑھے ہوئے قوانین کیوں اس کے لیے غیر ضروری اور نقصان دہ۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی، اس کے بندوں کی زندگی پر غیر ضروری اور ناقابل برداشت بوجھ نہ پڑے، اس کے بندے ایسی زندگی، ایسے بوجھ کا شکار نہ ہوں جو بوجھ ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہو اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہو۔ اس کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں، قرآن کریم کی ہی ایک مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ کوئی شخص کسی شخص کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے مال پر اپنا ظالمانہ ہاتھ لمبا نہ کرے، اس کا مال نہ ہڑپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے بڑا بھاری عمل ہے، بڑا بھاری بوجھ ثابت ہوگا۔ دنیا میں اس طرح سے کہ یہ مال کسی کا ہڑپنا باہمی تباہی اور خشت خون کا ذریعہ ہے، آپس میں اس سے تباہی پھیلے گی، آپس میں کیا کہتے ہیں قتل و غارت گری مچے گی۔ وجہ یہ ہے کہ مال انسان کی زندگی کا سب سے اہم پلر ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دینے کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں، مال ہڑپ کر لیا، اس کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر ڈال دیا۔ اس لیے جو شخص ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، لا محالہ اس کے دل کے اندر اس سے بغض اور کینہ پیدا ہوگا جو اسے انتقام اور بدلہ لینے پر ابھارے گا۔ اس طرح سے مال ہڑپ کرنے والے ظالم کی زندگی اور اس کی جان خود بخود خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ہے اس کا دنیا کا نقصان، انسان کا قانون ماننے اور اللہ کے قانون پر نہ چلنے کا دنیا کا نقصان یہ ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اس کو دائمی طور پر عذاب جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کا قانون مان کر کے اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے کیوں ایسا کام کیا جائے جو دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے؟ اس لیے کہ انسان کے قانون پر چلنے کا نتیجہ باہمی کشت خون، آپسی تباہی، نفرت اور بغض و کینہ کو پھیلتا ہے، اس سے انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں اور غیر ضروری بوجھ انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے پوری انسانیت مشرق سے مغرب تک لے کر، شمال سے جنوب تک لے کر اس بوجھ کے تلے دب کر کرا رہی ہے جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین نے انسان کی زندگی پر ڈال رکھے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر بغض و کینہ بھر چکا ہے، لوگ آپس ہی میں قانون بنانے اور قانون جن کے لیے بنایا گیا ہے ان کے لیے انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں، پروکسی وار ہوتی ہے، سویلین کیا کہتے ہیں آپس میں مرتے ہیں، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے، امن و امان تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے قانون پر عمل کیا جو ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ، آخرت میں بھی نقصان دہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو قوانین مقرر کیے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی انسان کو امن و سکون عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے ذریعے، ان قوانین کے ذریعے سے آپ انسان کی زندگی پر دنیا کے اندر بھی غیر ضروری اور ناقابل برداشت بوجھ نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء، قرآن کریم کی جو چوتھی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو مومن بن چکے ہو، جو مومن بننے کا جو ہے
پرچار کرتے ہو، دعوے دار ہو مومن بننے کے، آپس میں اپنے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر مالی لین دین تجارت کے طور پر ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے، باہمی رضامندی سے تجارت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والا نفع ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناحق نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، حلال ہے، حق ہے، اس لیے کہ تجارت کے ذریعے سے جو نفع حاصل کیا گیا ہے وہ زبردستی حاصل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خریدنے اور بیچنے والے کی باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہے۔ اسی لیے جو مال زبردستی حاصل کیا جائے گا اس سے فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو زبردستی اپنی چیز بیچنے لگے حالانکہ وہ خریدنے کے لیے تیار نہ ہو، اور کوئی شخص کسی شخص سے زبردستی اس کی چیز خریدنے لگے حالانکہ وہ بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ دونوں طریقے سے خرید و فروخت جو ہے عقل بالباطل ہے، ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپنا اور فتنہ و فساد اور کش و خون بونا اور کا بیج بونا اور انسانی زندگی پر ایسا بوجھ ڈالنا ہے جسے وہ سنبھال نہیں پائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا اللہ رب العالمین وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اپنے بھائی بندوں کا مال ہڑپ کر کے ان کو تباہ و برباد مت کرو، اس طرح سے ان کو اپنا دشمن مت بناؤ جس کی وجہ سے خود تمہاری جان اور تمہارا مال خطرے میں آ جائے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین کرو کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اسی رحمت یہی اس کی رحیمی ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسے شریفانہ اصول اور ضابطے، ایسے رحیمانہ قوانین اور آداب اور ایکٹ مقرر کیے ہیں جن کے ذریعے سے تمہاری زندگی کسی دباؤ میں، کسی بوجھ میں آئے بغیر انتہائی سکون اور اطمینان سے کے ساتھ گزر سکے، چاہے وہ تمہاری عبادت کی زندگی ہو، چاہے معیشت کی زندگی ہو، چاہے معاشرت کی زندگی ہو، چاہے سیاست کی زندگی ہو۔ لیکن اور اس لیے اللہ کے اس رحیمانہ قانون سے بغاوت کر کے یا اس رحمانہ قانون کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے اس قانون پر چلنا جو تمہاری زندگی کو بوجھل کرتا ہے، جو تم کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لاتا ہے، یہ حماقت تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص حد سے تجاوز کرنے اور ظلم کا مرتکب ہو کر کے یہ حرکت کرے گا، ہم عنقریب اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کا کردار اور عمل اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے مومن ہونے کے دعوے دار اور ہیں، پرچار کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، انہیں اللہ کے رحیم ہونے کی وجہ سے اس دھوکے میں نہیں مبتلا رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو دوزخ میں اور جہنم میں نہیں ڈال سکتا، ہرگز نہیں، اس دھوکے میں نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے وہی بندے مستحق ہیں جو اللہ کے دوسرے بندوں پر خود رحم کریں، جیسا کہ خاتم النبیین مقتدی المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، یقیناً اللہ اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی انہی بندوں پر رحم کرے گا جو بندے خود اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہوں، لیکن جو بندے اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتے ان پر اللہ رب العالمین بالکل رحم نہیں کرے گا، نہ دنیا کے اندر اس نے وعدہ کیا ہے نہ آخرت کے اندر۔ ارشاد فرمایا خاتم النبیین مقتدی المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کے دوسرے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور رحم کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان جن بندوں کو عاجز درماندہ اور بے بس پاتا ہے، جو اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر، اپنی ضرورت کی چیز حاصل کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا ان کی ضرورت کو بلا مزد عوض، بلا کوئی فائدہ اور قیمت لیے پورا کر دینا، یہ ہے رحم کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے، ننگا ہے، دوائیں کی ضرورت، دوائیں نہیں اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں، تم مفت میں اس کے لیے غذا کا انتظام کرو، کپڑوں کا انتظام کرو، دوا کا انتظام کرو اور کوئی قیمت نہ لو، تو تم نے اس کے ساتھ رحم کیا، یہ ہے رحم۔ جو لوگ یہ رحم نہیں کریں گے ان کو نہ تو دنیا کے اندر اللہ کی رحمت نصیب ہوگی نہ آخرت کے اندر رحمت نصیب ہوگی۔ تو اللہ کے قوانین جو ہیں بندوں کے لیے سراسر رحمت ہیں، اللہ کے آئین سراسر رحمت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسان اپنے قوانین پر کیوں عمل نہ کرے اور اللہ ہی کے قانون پر عمل کیوں نہ کرے، اپنے قوانین پر اس لیے عمل نہ کرے کہ اس کو اپنے قوانین پر عمل کرنے سے باہمی تباہی اور کچھ خون کا بازار گرم ہوتا ہے، آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے، اس سے انتقام کے جذبات بڑھتے ہیں، انتقام کے جذبات جب بھڑکتے ہیں تو انسان کی جان و مال خطرے میں پڑتی ہے، اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہر بندے کی ضرورت اور مصلحت کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے بندوں کے اندر رحم کے جذبات ابھرتے ہیں، رحیمی کے
فروغ ملتا ہے، اور جب رحم اور رحیمی کے جذبات ابھرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی خوشحال ہوگی اور آخرت کے اندر بھی خوشحال ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے وہ قوانین جو انسان کی تمام زندگی کو محیط ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تمام زندگی کو اپنے شامیانے میں رکھ رکھا ہے، نہ صرف چاہے کہ وہ اس کی انسان کی عبادتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے انسان کے خاطر جو قوانین مقرر کیے ہیں وہ اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے قوانین پر عمل کر کے، یعنی احکام حق پر عمل کر کے بے دغدغہ، بے خطر، پرامن زندگی گزارنے میں کامیاب رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔